بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بس ایک بار یہ جادوئی وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گن نہیں پاؤ گے۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مال و مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کے باوجود جو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے، اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اور توجہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے کہ میری یہ حاجت پوری ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین تیری طرف توسل کرتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو حضرت غوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو یا مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، دن رات مانگے، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگے۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مل رہی ہیں، اور قسمت آپ پہ مہربان ہو جائے گی۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرضے اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں
وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، باز لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑا ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، تو سامنے میں نے اسکرین پہ یہ لکھ دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے، تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوگی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے تو سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے، انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں